بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ دنیا میں اسلام بذریعہ دعوت پھیلا ہے۔ اہل اسلام کا شیوا رہا ہے کہ وہ کبھی جارحیت میں پہل نہیں کرتے۔ جب ان پر ظلم ڈھایا جائے تو پھر وہ بزدلی دکھانے کی بجائے دشمن کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ امت پر زوال آیا تو ہماری ساری روایات بھی دم توڑ گئیں۔ ان روایات کو زندہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک اور اسوہ نبوی سے رہنمائی لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جد و جہد میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کاوش کلمہ حق کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ان کی بہترین مثال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خط لے کر شام کے حکمران شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس گئے۔ شرحبیل نے خط کھولا اور جب اس کا مضمون پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اصولی طور پر پوری دنیا میں اس وقت جو اخلاقی اقدار رائج اور معروف تھیں، ان کے مطابق پیغام خواہ کیسا بھی ہوتا تھا، قاصد پر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، نہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ قاصدوں اور سفیروں کا کام تو پیغام رسانی تھا۔ ان کی جان محفوظ و مامون تصور ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر نام و پیام کا سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ اس بدبخت حکمران نے ان تمام اخلاقی و عرفی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے دربار ہی میں صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ غسانی حکمران کے اس ظلم کا بدلہ لینا اور مظلوم صحابی کے خون کو رائیگاں ہونے سے بچانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ معطہ برپا ہوئی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو غزوہ معطہ کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ معطہ سے پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ اور دوستو، اس جنگ کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امراء کو بھیجا، ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد فرمایا کہ جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ ان تمام واقعات کو آج کی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو ویڈیو کے آخر میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، سو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، جنگ معطہ کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں جنگ معطہ سے پہلے کے اہم واقعات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اخرم بن ابی اوجا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 شاہ سوار دے کر بھیجا۔ ان کے ساتھ بنو سلیم کا ایک جاسوس بھی تھا۔ جب یہ دستہ مدینہ منورہ سے نکلا تو جاسوس چپکے سے کھسک کر اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا اور انہیں خبر کر دی۔ انہوں نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کی پوری تیاری کر لی۔ جب مسلمان ان کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا اور اکثر کو شہید کر ڈالا۔ ابن ابی اوجا بھی شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے مدینہ واپس پہنچے۔ اس دن صفر 8 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں اسلام کے عظیم سپاہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا۔ احمد اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دن بدن بلند ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے سمجھدار قریشی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ آؤ نجاشی کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اگر محمد غالب آ گئے تو ان کے ماتحت رہنے کی بجائے نجاشی کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر بالفرض قریش غالب آ گئے تو بھی وہاں جانے کے اچھے نتائج ہی نکلیں گے، کیونکہ یہ لوگ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے درباریوں سے خوب واقفیت رکھتے تھے
انہوں نے اچھی قسم کا بہت سا چمڑا اکٹھا کیا تاکہ نجاشی کو بطور تحفہ پیش کر سکیں، کیونکہ حجاز سے حبشہ برآمد ہونے والی یہ بہترین چیز تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ نجاشی کے ہاں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ نجاشی کے دربار سے نکلے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے درخواست کی کہ یہ عمر بن امیہ میرا دشمن ہے، لہٰذا اسے میرے سپرد کر دیا جائے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک پر زوردار ضرب رسید کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے اور معذرت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، چاہے وہ اجمی ہوں یا عربی، آپ کے دفاع میں کس قدر پرجوش ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ پھر وہ دربار سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ راستے میں خالد بن ولید مل گئے۔ ان کا ارادہ بھی وہی تھا جو ان کا تھا۔ یہ دونوں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کی بیعت کر لی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کی جو تاریخ ابن اسحاق اور واقدی نے بیان کی ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ معطا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کردار سامنے آیا، جو جمادی الاول 8 ہجری میں لڑی گئی۔ اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کردار مارکہ ذات السلاسل میں نمایاں طور پر سامنے آیا، اور یہ مارکہ جمادی الاخر 8 ہجری میں ہوا۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ واقدی نے اس طرح بیان کیا ہے: جب اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر انعام کا ارادہ فرمایا تو ان کے دل میں اسلام و ایمان کی سوچ پیدا کر دی۔ وہ اس طرح کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لینے کے بعد مکہ واپس جاتے تو سوچنے لگتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ میں صحیح کام نہیں کر رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں غالب آئیں گے۔ غزوہ حدیبیہ میں تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اصفہان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک حملے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی اور خالد بن ولید کو حملے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو وہ بخوبی سمجھ گئے کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے ہرقل یا نجاشی کے پاس چلے جانے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روپوش ہو گئے، البتہ ان کے بھائی ولید اس عمرے کے دوران میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکے۔ پھر انہوں نے ان کے نام خط لکھا جس میں تعجب ظاہر کیا کہ تم جیسا عاقل اور ذہین شخص اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہاری بابت پوچھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جیسا شخص اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا، اور اگر اس نے اپنی جنگی خدمات مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف انجام دی ہوتی تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسرے لوگوں سے مقدم رکھتے۔ جب انہیں اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو ان کے دل میں ہجرت کا شوق پیدا ہو گیا۔ قبول اسلام کی ترغیب میں ان کا ایک خواب بھی محرک ثابت ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بے آب و گیاہ علاقے میں ہوں، پھر میں ایک کھلے سرسبز شاداب میدان میں نکل آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے یقیناً یہ ایک اہم خواب ہے۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے یہ خواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ تم شرک کی تنگ تنائی کو چھوڑ کر اسلام کے وسیع سمندر میں پہنچ گئے ہو۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ میرے مرتبے کے چند اور لوگ بھی چلیں،
انہوں نے صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر اکیلے ہی چل پڑے۔ عین اسی وقت ان کی ملاقات ان کے ایک دوست عثمان بن طلحہ سے ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنے دل کی بات کہہ دی تو پتہ چلا کہ خود عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش بھی یہی ہے۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ کل صبح یاجج کے مقام پر ملیں گے۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فجر کے وقت یاجج میں اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ جب یہ دونوں حدہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اب پتہ چلا ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ پھر تینوں سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سفر 8 ہجری کی بات ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قدید کے علاقے میں بنو ملوح پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قدید کے مقام پر حارث بن مالک سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ ابن برسالسی کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کو اس کی بات کا یقین نہ آیا، لہٰذا انہوں نے اسے جکڑ لیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، تجھے ایک رات کی قید سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسے ایک کالے آدمی کے سپرد کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اگر یہ گڑبڑ کرے تو اسے قتل کر دینا۔ غروب کے وقت مسلمان قدید پہنچے اور چھپ گئے۔ انہوں نے جندب بن مکیس جہنی کو بطور جاسوس بھیجا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے۔ دشمن کے ایک آدمی کی نظر پڑ گئی، اسے خطرہ محسوس ہوا، اس نے تیر چلا دیا۔ ان کو تیر لگا مگر انہوں نے حرکت نہیں کی تاکہ کافروں کو مسلمانوں کی موجودگی کا پتہ نہ چل سکے۔ انہوں نے اپنے جسم سے تیر نکالا اور رکھ دیا۔ رات کے پچھلے پہر مسلمانوں نے دشمن پر اچانک حملہ کر دیا اور ان کے جانور ہانک کر چل پڑے۔ راستے میں ابن برسا اور اس کے ساتھی کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ اسی دوران میں دشمن نے مدد طلب کر لی۔ ان کی مدد کے لیے اتنا بڑا لشکر آ گیا کہ مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صرف وادی قدید حائل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، وادی میں سیلابی پانی بھیج دیا، حالانکہ نہ کوئی بادل تھا نہ بارش۔ دشمن وادی عبور نہ کر سکا۔ اس طرح مسلمانوں کو نجات مل گئی۔ یہ کارروائی سفر 8 ہجری میں کی گئی اور اس میں صرف 13 یا 14 مسلمان شامل تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ اس کارروائی سے کیا سبق ملتا ہے تو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے وادی میں سیلاب بھیج دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی کرامت کا اظہار ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم میں تیر لگنے کے باوجود حرکت نہ کرنا اس زبردست حقیقت کی دلیل ہے کہ اولین مسلمان دعوت اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے اور ہر قسم کی تکلیف بخوشی برداشت کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ابن برسا کو باندھ کر رکھنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کے معاملے میں ہر ممکن احتیاط برتی جا سکتی ہے۔ دشمنوں کی صورتحال سے مطلع رہنے کے لیے جاسوس بھیجنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اپنی جانوں کے تحفظ اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور ان پر اچانک حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ انہیں اسلامی دعوت پہنچ چکی ہو اور وہ مسلمانوں کے امن کے لیے مستقل خطرہ بن چکے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق میں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی شہادت گاہ کی طرف جانے کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 مجاہدین کی معیت میں تیار کر لیا تھا۔ اتنے میں غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قدید کی کارروائی سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کی جگہ انہیں بھیج دیا۔ کہا گیا کہ اس تادیبی کارروائی میں اسامہ بن زید اور البا بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گئے تھے۔ اس لشکر نے ان کے کچھ آدمی قتل کیے اور ان کے جانور لوٹ لیے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سفر 8 ہجری کی بات ہے۔ واقعی نے بیان کیا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی میں نہیک بن مزداس کو اس کے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلطی کی بنا پر انہیں نہایت سخت سست کہا تھا۔ واقعی نے مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت باسند بیان کی ہے
کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ واقعی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ ظاہری طور پر اس واقعے کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسے کس صحابی نے کہاں قتل کیا۔ کہیں تو یہ ذکر ہے کہ وہ اسامہ تھے اور کہیں مقداد کا نام آتا ہے، پھر کہیں تو حرقہ کی لڑائی کا ذکر ہے جس میں قاتل کا نام تو ملتا ہے مگر مقتول کے نام کا کوئی ذکر نہیں۔ کہیں سریہ قدید کا ذکر ہے اور کہیں سریہ موئفہ کا ذکر ہے، تو راجح وہ ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں جلیل القدر صحابی کعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قضا کے ساتھ لڑائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 مجاہدین دے کر بھیجا۔ وہ وادی القرا سے آگے شام کے علاقے ذات الطلا میں پہنچے۔ یہ ربیع الاول 8 ہجری کی بات ہے۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بالکل قریب جا پہنچے۔ قبیلے کے ایک جاسوس نے مسلمانوں کو دیکھ لیا اور جا کر بتایا کہ مسلمان تو بالکل معمولی تعداد میں ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور ایک کے علاوہ سب کو شہید کر دیا۔ بچ رہنے والا ایک آدمی بھاگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے کی خبر کر دی۔ آپ نے ان کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کو پتہ چلا کہ وہ قبیلہ کسی اور جگہ منتقل ہو چکا ہے تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس سانحے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو دعوت اسلام کی خاطر کن کن حالات سے گزرنا پڑا۔ دوستو ذکر ہو رہا ہے جنگ معطہ سے پہلے کے حالات و واقعات کا، تو آئیے اب ذکر کرتے ہیں بنو عامر کے علاقے اللسی میں شجاع بن وہب کی کارروائی کا۔ ربیع الاول 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو 24 آدمی دے کر بنو عامر کے علاقے السی میں حوازن کی ایک جماعت کی طرف بھیجا۔ اس دستے نے ان پر اچانک حملہ کیا اور بہت سے اونٹ اور بکریاں غنیمت میں حاصل کی۔ 15 دن کے بعد یہ دستہ قیدی اور جانور لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ ان کے مان بعد مفتوح قبیلے کا وفد بھی آن پہنچا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کے قیدی انہیں لوٹا دیے۔ ان قیدیوں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے شجاع بن وہب ہی کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس لڑکی کے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے اخلاق عالیہ کس طور پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ان کے وہ دشمن بھی جو ہر وقت اس سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے، مسلمانوں کی بے داغ سیرت اور نیک چلنی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بے ساختہ مسلمان ہو گئے۔ ممکن ہے یہ وہی سریہ ہو جس کی طرف بخاری و مسلم کی اس روایت میں اشارہ ہے، جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ نجد بھیجا جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے غنیمت میں بہت زیادہ اونٹ حاصل کیے۔ ہر ایک مجاہد کو 12 اونٹ ملے، 11 اونٹ حصے کے لحاظ سے اور ایک بطور انعام۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سریہ نجد جس کی طرف بخاری مسلم رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، ابو قتادہ بن ربیع انصاری کا سریہ ہو، جو نجد میں غطفان کے ایک قبیلے محارب کے علاقے خزرہ کی طرف گیا تھا۔ یہ شعبان 8 ہجری کی بات ہے۔ ان کے ساتھ 15 آدمی تھے۔ انہوں نے دشمن کی ایک بہت بڑی ٹولی پر حملہ کیا۔ جو بھی سامنے آیا اسے قتل کر دیا۔ نیز بہت سے قیدی اور اونٹ ہانک لائے تو ان میں سے ہر مجاہد کو 12 اونٹ ملے۔ ابو قتادہ کے حصے میں ایک خوبصورت لڑکی آئی جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لی۔ انہوں نے بخوشی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لڑکی محیمیہ بن جزا کو ہبہ کر دی۔ اس مارکہ آرائی میں 15 دن لگے۔ دوستو اگر بات کی جائے مدین کی جانب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدین کی طرف بھیجا۔ ان کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام زمیرہ اور ان کا ایک بھائی بھی تھا۔ انہوں نے ساحلی علاقے سے جنگی قیدی پکڑے۔ اس علاقے میں ملے جلے لوگ رہتے تھے۔ جب ان قیدیوں کو بیچا گیا تو مائیں اور بچے الگ الگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کو الگ الگ بیچ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماؤں اور ان کے بچوں کو اکٹھا فروخت کرو، الگ الگ نہ کرو۔
دوستو یہ تھے حالات و واقعات غزوہ معطا سے پہلے کے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں جنگ معطا کا۔ اس جنگ کا ایک سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر بصرہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ معطا کے مقام پر پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی نے انہیں باندھ کر قتل کر دیا، حالانکہ قاصدوں کو کسی صورت قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا، چنانچہ آپ نے جمادی الاول 8 ہجری میں یہ لشکر معطا کی طرف بھیجا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل یہ ایک آباد قصبہ ہے، معطا کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جو مشرقی اردن اور کرک کے جنوب میں 11 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت کیا، اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا اور ہدایت کی کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ واقدی اور ابن سعد نے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اتفاق رائے سے کسی کو اپنا امیر بنا لیں۔ لشکر تیار ہو گیا اور کوچ کا وقت آ گیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ امراء کو الوداع کہنا شروع کیا۔ عین اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بولے، یقین رکھو اللہ کی قسم، مجھے نہ تو دنیا سے محبت ہے اور نہ تم سے جدائی کا غم، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت تلاوت کرتے سنا ہے جس میں آگ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس آگ میں وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کے ذمے حتمی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ میں نہیں جانتا وارد ہونے کے بعد واپسی کیسے ہوگی۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، دشمنوں کو تم سے ہٹائے اور تمہیں صحیح سلامت واپس لائے۔ عبداللہ بن رواحہ نے شعروں میں جواب دیا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کے ساتھ تلوار کے ایسے وسیع زخم کی دعا کرتا ہوں جو جھاگ پیدا کرنے والا تیز خون بہائے، یا نیزے کا جان لیوا زخم جو کسی غضبناک شخص کے ہاتھ سے میدان جنگ میں اس طرح لگے کہ پیٹ اور جگر کے آر پار ہو جائے، حتیٰ کہ جب لوگ میری قبر سے گزریں تو بے ساختہ کہہ اٹھیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے اس مجاہد کو اللہ کامیاب فرمائے، بلکہ وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ لشکر چل پڑا اور شام میں معاون کے مقام پر فروکش ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ہر کل 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر بلقاء کے علاقے معاب میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ لخم، جزام، بلقین، بحرا اور بلی کے قبائل کے 1,00,000 جنگجو بھی آن ملے ہیں۔ ان کا کمانڈر بلی قبیلے کا ایک شخص مالک بن رافلہ تھا۔ جب مسلمانوں کو ان تفصیلات کا پتہ چلا تو وہ 2 راتیں معان میں ٹھہر کر سوچ و بچار کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری صورتحال لکھ بھیجی جائے، پھر آپ یا تو مزید لشکر بھیج دیں یا ہمیں کوئی حکم دیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی ہمت بندھائی۔ وہ کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی قسم، اب جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو یہی تو وہ ہے جس کی خاطر تم نکلے تھے، یعنی شہادت۔ ہم دشمنوں کے ساتھ تعداد، اسلحہ اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، بلکہ ہم تو اس دین کی قوت سے لڑتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اٹھو، دشمن کی طرف بڑھو، ہمیں غلبہ نصیب ہو یا شہادت، یہ دونوں نعمتیں ہمارے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بات سن کر لوگ بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ کی بات صحیح ہے۔ لشکر چل پڑا۔ جب وہ بلقاء کی سرحد پر پہنچے تو ان کو رومیوں اور عربوں کا ملا جولا لشکر بلقاء کی ایک بستی شارف میں ملا۔ پھر دشمن بالکل قریب آن پہنچا تو مسلمان معطا کی بستی میں جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے صف بندی کی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری رضی اللہ تعالی عنہ اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ پھر لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ چھڑ گئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ وہ اپنے بھورے گھوڑے سے نیچے کود پڑے، پھر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور مردانہ وار لڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شہادت سے سرفراز فرما دیا۔ اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے،
واہ کیا خوب ہے جنت اور اس کا قرب، پاکیزہ جگہ اور ٹھنڈا میٹھا پانی۔ کافر ذلیل النسب رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب جب ان سے مٹ بھیڑ ہو چکی ہے تو ان سے دو دو ہاتھ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابن حشام کی روایت ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، وہ کاٹا گیا، پھر بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر وہ بھی کاٹا گیا، تو انہوں نے جھنڈا بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھوں کی جگہ جنت میں 2 پر عطا فرمائے جن کے ذریعے سے وہ جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ ابن حشام نے مزید لکھا ہے، مشہور ہے کہ ایک رومی نے تلوار کا وار کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ واقدی اور ابن سعد نے چند روایات بیان کی ہیں جن سے شہادت کے بعد ان کے جسم کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے جسم کے ایک ٹکڑے میں 30 بلکہ 30 سے بھی زیادہ زخم تھے، جبکہ ایک تیسری روایت کی روح سے ان کے جسم میں 60 سے زائد زخم تھے اور ایک نیزے کا زخم جو بدن کے آر پار ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے جسم میں نیزوں اور تیروں کے 90 سے زائد زخم تھے۔ ابن اسحاق اور دیگر کی روایت ہے کہ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، پھر آگے بڑھے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے، ایک لمحے کو ٹھٹکے، پھر شعر پڑھا، اے جان میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو پسند کرے یا نہ کرے تجھے موت کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا۔ اگر کافروں نے لشکر جمع کیے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تو جنت کو ناپسند کرنے لگی ہے؟ تو عرصہ دراز سے جذبہ شہادت سے سرشار اور مطمئن تھی، تیری کیفیت تو وہ ہے جو مشکیزے میں پانی کے ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ شعر بھی پڑھے، اے جان اگر تجھے میدان جنگ میں قتل نہ کیا گیا تب بھی تجھے موت تو بہرحال آنی ہی ہے۔ اب تو موت کے گھمسان میں گھس چکی ہے، عرصہ دراز سے تیری جو تمنا تھی اب پوری ہو رہی ہے۔ اگر تو بھی اپنے پیشروؤں زید اور جعفر کی طرح جرأت کا مظاہرہ کرے گی تو تجھے بھی ہدایت نصیب ہوگی۔ پھر وہ میدان جنگ میں اتر پڑے۔ اسی لمحے ان کا ایک چچا زاد بھائی گوشت والی ایک ہڈی لے آیا اور کہنے لگا، یہ کھا لو تاکہ کچھ قوت حاصل ہو جائے، تم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑا سا گوشت ہی کھایا تھا کہ لوگوں کی طرف سے شکست کی آواز سنی۔ بولے، ارے تو ابھی تک دنیا میں ہے؟ یہ کہہ کر ہڈی پھینک دی اور تلوار لے کر لڑنے لگے، حتیٰ کہ اپنا وہ مطلوب حاصل کر لیا جس کی طلب میں عرصہ دراز سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش ان کی اس تقریر میں صاف نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے دشمن کی کثرت کے باوجود اپنے ساتھیوں کو جنگ پر ابھارا تھا، اور ان کے اشعار میں بھی جن کے ذریعے سے وہ اپنے جذبات ظاہر کر رہے تھے، اور خصوصاً وہ بات جو انہوں نے اپنے گھر پرورش پانے والے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ معطا کے سفر میں ان کے پیچھے ان کی سواری پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیر لب اپنے اشعار پڑھتے سنا جن میں وہ شہادت کی خواہش کر رہے تھے۔ زید رونے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اپنا درہ لہرایا اور جوش سے کہنے لگے، احمق، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے تو پالان پر بیٹھا گھر واپس پہنچ ہی جائے گا۔ ان کے بعد جھنڈا ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے بلند آواز سے کہا، کسی ایک آدمی پر اتفاق کر لو۔ لوگوں نے انہی کو نامزد کر دیا، مگر وہ نہ مانے تو لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے جھنڈا پکڑا اور مسلمانوں کو محفوظ نکال لائے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت قتل ہوئے تو لڑائی اسی طرح جاری رہی۔ رات گزری تو اگلے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ مقدمہ کو ساقہ، ساقہ کو مقدمہ، میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ بنا دیا۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ مسلمانوں کو مدد پہنچ چکی ہے، کیونکہ جھنڈے بھی بدلے ہوئے تھے اور کمانڈر بھی۔ وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ ڈھنگ سے لڑ بھی نہ سکے۔ ادھر مسلمانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ان جیسی لڑائی کسی قوم نے کبھی نہ کی ہوگی۔ اس دن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ سے نکلنے سے پہلے زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ اس روایت کی تائید مسلم اور دیگر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عوف بن مالک نے بیان کی ہے کہ ایک یمنی مجاہد نے جو اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا
ایک رومی کمانڈر کو قتل کر دیا اور اس کا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سامان کو مال کثیر قرار دیتے ہوئے اسے عام غنیمت کی طرح تقسیم کرنے کا خیال کیا۔ اس یمنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کر دی۔ اس جنگ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ صادر ہوا کہ آپ نے جنگ کی خبر آنے سے پہلے ہی زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر صحابہ کرام کو سنا دی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح نصیب کرے گا۔ اسی دن آپ نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے پر سخت صدمہ ہوا۔ بعد میں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی باقاعدہ خبر لے کر آئے تو ان کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتوں سے بڑھ کر کوئی اضافی بات نہیں تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ باقاعدہ خبر عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے۔ یہ جنگ انتہائی خطرناک تھی اور دشمن کے لشکر کی تعداد بے انتہا تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ 12 آدمی شہید ہوئے۔ دشمن کے مقتولوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، تاہم جنگ کی تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہدائے موتا کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یا فرمایا انہیں یہ بات پسند نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ باقی رہی ابن اسحاق کی روایت کے لوگوں نے موتا والوں سے کہا تھا ارے جنگ سے بھاگنے والو تم جہاد سے بھاگ آئے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے میرا خیال ہے کہ ابن اسحاق کو اس کے بیان میں غلطی لگی کہ یہ جملہ عام لشکر کے بارے میں کہا گیا ہے، حالانکہ یہ جملہ صرف ان افراد کے لیے کہا گیا جو مقابلہ شروع ہوتے ہی نکل بھاگے تھے۔ باقی لشکر نہیں بھاگا تھا بلکہ وہ ڈٹ کر لڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر مسلمانوں کو خبر دی تھی اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد لوگ ان کو بھاگنے والے کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ مسلمانوں نے تو لشکر کا استقبال بڑے احترام سے کیا تھا۔ ملامت تو ان چند افراد کو کی گئی جو لشکر کو وہاں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے، انہی کے چہروں پر مٹی پھینکی گئی۔ ان چند لوگوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے چند دلائل کے روح سے ثابت کیا ہے کہ لشکر کے عام افراد نہیں بھاگے تھے، صرف چند افراد بھاگے تھے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے میں ان چند لوگوں میں شامل تھا جو جنگ سے نکل بھاگے تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر ہم مدینہ منورہ گئے تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ خیال آیا کہ ہم سمندر کی طرف چلے جائیں، مگر پھر ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم خاموشی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمارے لیے وہی مفید ہوگا۔ چنانچہ ہم آپ کے حضور میں پیش ہو گئے اور اپنے بھاگنے کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگے نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرو گے، تم تو اپنے مرکز کے پاس لوٹے ہو، میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے نہیں بلکہ تم واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار محبت اور دل لگی کی باتیں کی، پھر ان کے سر منڈانے کا حکم دیا، ان کے لیے دعائیں کیں، اور جب ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی یتیمی کا تذکرہ کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے ان کے فقر کا ڈر ہے، حالانکہ دنیا اور آخرت میں ان کا ولی یعنی سرپرست میں ہوں۔ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے جنگ موتا سے حاصل ہونے والے اسباق کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ میں لشکر پر 3 امیر مقرر فرمانا اس امر کی دلیل ہے کہ امارت مشروط ہو سکتی ہے اور بالترتیب کئی امراء مقرر کیے جا سکتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ خبر آنے سے پہلے ہی تینوں کمانڈروں کی شہادت کی اطلاع دے دینا نبوت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی وفات کی اطلاع دینا جائز ہے، اور یہ اس نئی یعنی موت کی اطلاع دینے میں داخل نہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ تین کمانڈروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر لینا اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اجتہاد کرنا جائز تھا۔ تینوں کمانڈروں کی شہادت کی خبر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار غم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں بہت رقت و رحمت رکھی تھی۔ شہادت پر اظہار غم رضا بالقضاء کے منافی نہیں، بلکہ جب کوئی مصیبت آئے تو انسان پر غم کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ اس سے انسان صبر و رضا سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص مصیبت پر بے قرار ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو صبر و رضا پر کاربند رکھتا ہے، وہ اس شخص سے بہت بلند مرتبہ ہے جو مصیبت کے سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن ضروری ہے کہ بے چینی اور اظہار غم کے موقع پر بھی اس کا دل مطمئن ہو۔ رومیوں کے ساتھ اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو بہت سے اسباق ملے جن کی روشنی میں آئندہ جنگوں کے لیے مفید معلومات حاصل ہوئیں کہ مسلمانوں کو ان کی تعداد، اسلحہ، جنگی منصوبوں اور ان کے علاقے کی آب و ہوا کا پتہ چل گیا۔ تینوں کمانڈروں کے دلیرانہ موقف سے اس ایمانی قوت کا اندازہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کو جہاد کے میدانوں میں سرگرم اور متحرک رکھتی تھی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ جنگ موتا کا، اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جرت مندی اور بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ لڑتے رہے، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اور آئیے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے چند دن پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت 31 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اہم واقعہ نجاشی کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقاریر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ایک دردناک واقعہ ہے۔ دوستو، کہتے ہیں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قافلہ حق میں شریک ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ جا پہنچے۔ ظلم و تشدد کرنے والے مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو اس جماعت کو واپس لانے کے لیے ایک وفد نجاشی کے دربار میں مکہ مکرمہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے حبشہ پہنچ کر درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ رشوت خور درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ مشرکین مکہ کے اس مطالبے کی بھرپور تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور کس مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے
الغرض ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک ایسے شخص کو ہمارے پاس اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا، اور ہم سے فرمایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، قتل و خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ لہٰذا بادشاہ سلامت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر چلے۔ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہم پر ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و تشدد، مصائب و آلام سے تنگ آ کر آپ کے ہاں حبشہ میں چلے آئے۔ جب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو نجاشی بادشاہ نے کہا، تمہاری نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کیں تو نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن مجید اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس نہ جانے دوں گا۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کی، حضور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی بادشاہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے دربار میں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ چنانچہ دربار نجاشی میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں، لیکن نجاشی بادشاہ نے کچھ پرواہ نہ کی، لہٰذا مشرکین مکہ کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ دوستو، یہ تھا وہ مشہور واقعہ کہ کس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کیا اور ایک بادشاہ کے سامنے جرأت و بہادری کے ساتھ اسلام کا پیغام پیش کیا۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن و ملال کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا۔ چنانچہ خبر آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال بیان فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ چکی تھی اور لڑکوں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو لاؤ۔ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر ان کو پیار فرمایا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ کیوں ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ محلے کی عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا
کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، یعنی انہیں شدید صدمہ ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ام محترم کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ شہادت کی غم سن کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بے شک جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرصے تک شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عنایت کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ دوستو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کشادہ دست و فیاض تھے۔ غربا و مساکین کو کھانا کھلانے میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ابو المساکین کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر بھوک کے باعث پیٹ کو کنکریوں سے دبائے رکھتا تھا، اور آیت یاد بھی رہتی تو اس کو لوگوں سے پوچھتا کہ شاید کوئی مجھ کو اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھلائے، لیکن میں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکینوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر پایا۔ وہ ہم لوگوں یعنی اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سامنے لا کر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات گھی یا شہد کا خالی مشکیزہ تک لا دیتے اور اس کو کاٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اس کو چاٹ لیتے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا پایہ نہایت بلند تھا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جعفر، تم میری صورت و سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جس قدر نبی علیہ السلام گزرے ہیں ان کو صرف 7 رفیق دیے گئے تھے، لیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد 14 ہے، ان میں سے ایک جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایک اور حدیث میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمرہ قضا ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مکہ سے لوٹنے لگے تو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عمارہ چچا چچا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے لپکی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو۔ انہوں نے اس کو سوار کر لیا تو اس کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جھگڑنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس لڑکی کا مستحق ہوں کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری زوجیت میں ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استحقاق کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تجھ سے ہوں اور تم مجھ سے، اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہو، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو ہمارا بھائی اور مولا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذل جناحین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے، لیکن جب اپنے والد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتا تو بغیر کچھ دیے نہ رہتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔